سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، صاحب تقویٰ تھے، اور آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی تھے۔ آپ کی سیرت پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ریاضت و مجاہدہ کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے اور کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو سفر آپ کا چھوٹی جو نہر ہوتی ہے جسے ہم پنجابی میں سوا بھی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ چل رہے تھے، تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا آپ اس طرف جا رہے تھے، تو چلتے چلتے آپ کی نگاہ پانی میں پڑی تو پانی کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سیب اٹھا لیا۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا، ریاضت و مجاہدہ کا کورس کر رہے تھے، وہ سیب اٹھایا، اسے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو کھانے کے بعد پھر خیال آیا آخر اس سیب کا کوئی مالک ہوگا، کسی باغ کا یہ سیب ہوگا، تو آپ نے اجازت کے بغیر ہی سیب کھا لیا ہے۔ تو نفس نے ملامت کی۔ آج نا ہم تو کسی کا حق کھا جاتے ہیں اور پھر اس پہ ہم سینہ بھی دکھاتے ہیں کہ جاؤ لے سکتے ہو تو لے لو، تو وہ ہے کہ انہوں نے کسی سے چھینا بھی نہیں تھا، بہتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ نے جب وہ کھا لیا تو نفس نے ملامت کیا کہ یہ اس کا کوئی مالک ہوگا، تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا آپ اس طرف چلتے گئے، آگے دیکھا ایک سیب کا باغ تھا اور اس کے درختوں کی ٹہنیاں اس نہر کے اندر لٹکی ہوئی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے، باغ کے اندر تشریف لے گئے، تو باغ کے جو مالک تھے وہ بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی حضرت تھے، سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جب دیکھا کہ نوجوان ہے اور حسین و جمیل ہے، تو جب آپ قریب گئے تو آپ نے اسے سلام کیا، بابا جی کو کہا آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، اس کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے معافی دے دیں۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ والے تھے، بہت بڑے صوفی اور عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ عام کوئی بچہ نہیں ہے، نوجوان، یہ بڑا صالح ہے۔ تو آپ نے شجرہ معلوم کیا تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، تو آپ نے جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا گھرانہ بتایا تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو معافی نہیں ملے گی، ایک عرصہ تک میرے اس باغ کی باغبانی کرو، رکھوالی کرو، اس کے بعد تمہاری معافی کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ اتنے صاحب تقویٰ تھے، ایک سیب کھانے کے عوض میں آپ نے ایک عرصہ دراز تک اس باغ کی رکھوالی کی۔ جب وہ مدت پوری ہوئی تو آپ نے کہا اب وہ میری مدت پوری ہو گئی، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ابھی بھی آپ کو معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک سیب کھایا ہے وہ بھی راستے میں پڑا ہوا، تو کہا میری بیٹی جو ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور زبان سے گنگی ہے،
ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، امپاج ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، پھر تمہاری معافی ہوگی۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کچھ پریشان بھی ہوئے، اور بالآخر آپ نے کہا جو کہ معافی لینی ہے، آپ نے کہا مجھے قبول ہے۔ جب آپ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب آپ کمرہ عروس میں تشریف لے گئے تو آگے وہ خاتون حسن و جمال کی مالک، وہ بھی سادات کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو غوث پاک کی امی جان ہیں، وہ بالکل صحیح سلامت اور نور کی تصویر تھی۔ آپ فوراً واپس آ گئے باہر کہ میرے سسر جی نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ اندھی بھی ہے، گنگی بھی ہے، اپاج بھی ہے، مگر یہ تو بڑی حسین و جمیل ہے۔ آپ نے دل میں خیال کہ کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، تو سسر کے پاس آ گئے ڈر کے، تو آ کے عرض کرنے لگے آپ نے تو یہ کہا تھا۔ تو آپ کے سسر حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اصل میں میری مراد یہ تھی کہ میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک اس نے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اپنی زبان سے آج تک کسی غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کی، اپنے ہاتھ کسی غیر محرم کو نہیں دکھائے، کسی بری جگہ پہ چل کے نہیں گئی۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب تھا۔ تو جب باپ کا اتنا تقویٰ ہو اور ماں کا اتنا تقویٰ ہو، پھر بیٹا اللہ غوث پاک جیسا عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ کے والدین کا تقویٰ ہے اتنا، اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کے والدین کی سیرت کے واقعہ ہے۔ تو یہ آپ کے والدین اتنے متقی اور پرہیزگار تھے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ نمل آیت نمبر 39، رب ذوالجلال کا فرمان ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی، اپنے پاس بلایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس جس تخت پہ روزانہ بیٹھتی ہے میرے پاس جب آئے تو اسی تخت پہ بیٹھے۔ تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے تھے، اللہ کے نبی کی تو شان ہی بڑی ہے، جو بیٹھنے والے تھے آپ نے ان میں سے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا جن تھا وہ کافر جن تھا، چونکہ اللہ نے یہ آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی جنات پہ اور انسانوں پہ اللہ نے آپ کو گرفت دی تھی، آپ کا معجزہ تھا۔ وہ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک۔ یہ ایک مرتبہ آپ نے جو محفل سجائی ہے اس کو ختم کریں دوبارہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جو تفسیر ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا آدھے دن میں لے آؤں گا، نصف النہار، آدھے دن میں وہ تخت لے کے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تو بڑی دیر ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ اللہ کا قرآن ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ کے پاس بیٹھنے والا آپ کا وہ امتی جو آپ کی کتاب کا عالم تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ بند کر کے کھولیں وہ تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک عالم دین ولی کی شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی امت بھی ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب آپ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، آپ کی امت سب سے اعلیٰ ہے، اس امت کے جو عالم دین ولی ہیں وہ بھی ساری امتوں کے ولیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ولی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب ذوالجلال کے اذن سے، رب ذوالجلال کی دی ہوئی طاقت سے لاکھوں کروڑوں بندوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی فرمائی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پاک یہ ہے، ایک خاتون آپ کے پاس آ گئی، اس کا بیٹا نہر میں ڈوب کے مر گیا، بیٹے کو اٹھایا اپنے گھر میں رکھا اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ گئی۔ جب آئی تو اس نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے، آپ دعا کریں وہ زندہ ہو جائے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، فرمایا جاؤ بھائی صاحبہ تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ وہ عورت گھر پہنچی تو بیٹا اس کا زندہ نہیں ہوا، پھر واپس آئی، کہا غوث پاک رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا یا غوث میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا، دعا کریں، آپ نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ گھر جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہوگا۔ وہ دوبارہ گھر گئی، اس کا بیٹا ابھی زندہ نہیں ہوا۔ تیسری بار پھر آئی، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی نے پھر یہی فرمایا جاؤ اللہ تمہارے بیٹے کو زندہ کرے گا۔ جب وہ تیسری بار اپنے گھر گئی، اس نے دیکھا اس کا بیٹا چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں اگر ہم سورہ بقرہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائیں، تو اس واقعے کی وجہ سے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑھا۔ اصل میں یہ تھا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بڑا مالدار تھا وہ، یہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ بڑا مالدار تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، دو اس کے بھتیجے تھے، اس کے پاس مال و دولت بڑا تھا۔ ان دونوں نے لالچ میں آ کے اپنے چچا کا قتل کر دیا اور راستے کے درمیان گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں کسی نے ہمارے چچا کو قتل کر دیا ہے، آپ بتائیں وہ کون ہے؟ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تم گائیں ذبح کرو۔ پھر وہ بنی اسرائیل والوں نے پوچھا وہ گائیں کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، سوال کرتے گئے، پھنستے گئے، وہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ گائیں خریدی گئی، اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے بنائے گئے، اور اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ اے میرے نبی اس گائے کی گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ رکھو، جب گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ رکھو گے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، پھر دیکھنا کس طرح ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اب اگر گائے کا گوشت وہ اگر مردہ زندہ کر سکتا ہے تو پھر سیدنا غوث پاک بھی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب گوشت کا ٹکڑا اس میت پہ رکھا گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رکھ رہے تھے، یہ رب ذوالجلال نے زندہ کیا، مگر رب شان اپنے نبی کی بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہی ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعا کی زندہ رب نے کیا تھا، مگر رب اپنے پیارے کی شان بتا رہا تھا، یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو میں نے طاقت دی ہے، ہمارا یہی نظریہ ہے۔ اور اسی طرح سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تمام سیرت کی کتب میں یہ لکھا ہے، ایک مائی صاحبہ
اپنا بچہ لے کے آپ کے مدرسے میں آئی. جس طرح شروع میں نے عرض کیا کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ سارے علماء تھے، مفتی تھے. انہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے علم دین بڑھایا. ان کے لاکھوں شاگرد ہیں اور لاکھوں انہوں نے قرآن پاک کے حافظ قرآن بنائے. یہ جاہل جو ہیں بے نمازی، یہ ٹل پہننے والے جن کے جسم پہ انچ انچ میل جمی ہوتی ہے، 4 فٹ بال رکھنے والے، کتے لڑانے والے، گھوڑوں کا ڈانس کروانے والے، ڈھول ڈھمکے والے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ جہلا ہیں. ایسے ہی بعض لوگ ان کو سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. دیکھو جی یہ سنیوں کے پیر ہے، کوئی ننگا ہے، کسی نے ٹل پہنا ہوا ہے، وہ رافضی ہوگا، وہ جاہل ہوگا. سنیوں کے پیر ایسے نہیں ہیں. سنیوں کے جتنے پیر ہیں، جتنے ولی ہیں، وہ سارے عالم دین بھی تھے اور وقت کے بہت بڑے مفتی بھی تھے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کو دیکھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو. اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتی تھے اور بڑے عالم تھے. آج ہم جب داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ پہ حاضری دیتے ہیں تو آپ کے دربار کے بائیں ہاتھ تو چھوٹا سا چشمہ لگا ہوا ہے جہاں لوگ پانی پیتے ہیں. تو اس چشمے کی تاریخ یہ ہے، وہاں درخت ہوتا تھا، اس درخت کے نیچے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے تھے، درس نظامی پڑھاتے تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے. جب وہ درخت کاٹا گیا اس جگہ پہ آپ کے فیض کا وہ چشمہ لگا دیا گیا کہ آپ کا روحانی فیض قیامت تک جاری رہے. ہمارے بزرگ جاہل نہیں تھے. یہ تو رافضی ٹولہ ہے، یہ جو ہلاک ہے، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے. سنیوں کے کھاتوں میں نہ ڈالو. سنیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کہیں تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک کہیں خواجہ نظر آئے گا، داتا نظر آئے گا، کہیں بابا نظر آئے گا. ہمارے بزرگ تو بہت بڑے عالم تھے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے مدرسہ قائم کیا، آج بھی وہ بغداد میں جاری ہے. آپ کا مدرسہ آج بھی وہ جاری ہے، وہ یونیورسٹی آج بھی وہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو وہ خاتون اپنے بچے کو آپ کے پاس لے کر آئی. اس نے کہا میرے بچے کو بھی آپ علم دین پڑھائیں. آپ نے قبول کر لیا. بچہ پڑھائی میں لگ گیا. کافی دنوں کے بعد ماں تھی، وہ مائی صاحبہ چکر لگانے آئی. تو جب اس نے دیکھا اس کا بیٹا کافی جو ہے وہ دبلا ہو چکا تھا، جو کی روٹی اور دال کھاتا تھا، اس نے دیکھا جب وہ آئی تو جو کی روٹی اور دال کھا رہا تھا. یہ دین کے وارث ہوتے ہیں، یہ ان کا لنگر ہوتا ہے. تو جب اس نے دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا تو بڑا موٹا تازہ تھا، یہ تو بڑا دبلا پتلا ہو گیا ہے. تو شکایت کی نیت سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ جا کے شکایت کرتی ہوں کہ میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا ہے. جب آپ کے پاس گئیں تو آپ مرغی کے سالن کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. اس کو دیکھ کر تھوڑا سا اور غصہ آیا کہ خود جو ہے وہ مرغی کے سالن کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو میرے بیٹے کو دال کھلاتے ہیں. تو بس پاس بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے رہے. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے اس مرغی کی ہڈیاں ایک پلیٹ میں رکھی. تو آپ نے مائی صاحبہ نے کہا میں اس لیے آئی ہوں، میرا بیٹا بڑا کمزور ہو گیا ہے. آپ خود مرغی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو آپ نے جو کی روٹی دی ہے، دال دی ہے. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پلیٹ میں ہڈیاں پڑی تھیں، آپ نے ان پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا قم بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم. اے مرغی اس رب کے نام سے زندہ ہو جو ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہے. جو زندہ کرے گا اس کے نام کے ساتھ زندہ ہو جا. جب اس نے اعلان کیا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا تو وہ مرغی زندہ ہو گئی. اور آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے پھر اس کا جو جی چاہے کھائے. اس پہ بھی معتذرین نے اعتراض کیا، دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مرغی وہ کھا لے، ہڈیاں بچ جائیں
اور پھر وہ زندہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ عقل مانتی نہیں اس کو۔ اس کا جواب ہم قرآن پاک سے دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 260 ہے۔ آپ خود بھی مطالعہ کیا کریں، جس طرح ہر جمعۃ المبارک کو میں آپ کو کہتا ہوں خود قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، چاہے ایک آیت ہو اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، عادت ڈالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرا امتی اگر دین کا ایک مسئلہ سمجھے 1000 مقبول نفل سے وہ بہتر ہے۔ ایک دین کا مسئلہ سمجھنا۔ اب انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا جی، مرغی کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی مٹی میں اس کا جسم مل جاتا ہے، کوئی دریا میں ڈوبا اور دریا کی جو چیزیں اسے کھا گئیں، اور کوئی معاذ اللہ آج کے دور میں دھماکے میں شہید ہو گیا، تو کیسے وہ زندہ ہوگا؟ تو یہ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اولم تؤمن، اے میرے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا، قال بلا، اے اللہ مجھے یقین ہے، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ تو زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں یہ چاہتا ہوں میرے سامنے کوئی مردہ زندہ کر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے دکھا تو صحیح کیسے تو مردہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے میرے ابراہیم تو 4 پرندے پکڑ۔ تو تفسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، مرغ، مور، کوا اور کبوتر، آپ نے یہ 4 پکڑے۔ اللہ نے فرمایا، فَصُرْعُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اے میرے ابراہیم یہ 4 پرندے پکڑ اور 4 کو ذبح کر، اور پھر 4 پرندوں کا قیمہ بنا، اور قیمہ بنا کے ان کو مکس کر، آپس میں 4 پرندوں کا قیمہ بنا کے مکس کر، پھر کیا کر، تھوڑا تھوڑا یہ جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پہ رکھ دے، آپس میں مکس کر کے تھوڑا تھوڑا یہ پہاڑوں پہ رکھ دے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور تو واپس نیچے آ جا، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر نیچے آ کے تو آواز دے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، میرے پاس آ جاؤ۔ اے ابراہیم پھر دیکھنا کس طرح وہ پرندے اڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، ذبح کر کے پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر مکس کیا، پھر پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے پرندوں میرے پاس آ جاؤ، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کا قیمہ جو الگ الگ تھا، وہ اپنے جو ان جانور تھا، وہ پرندہ تھا، اس میں جا کے وہ اکٹھا ہوا، ہڈیاں جمع ہوئی، پھر وہ اللہ نے ان پہ چمڑا چڑھایا، اور وہ پھر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ تو یہاں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان دکھا رہا تھا، دیکھو یہ میرے نبی کی شان ہے، میں نے اپنے نبیوں کو سارا اختیار دیا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی شان دکھا رہا تھا، زندہ رب نے کیا ہے۔ ایسے ہی جب حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کر رہے تھے تو جان رب نے ڈالی تھی، مگر رب اپنے محبوب بندے کی لوگوں کو شان دکھا رہا تھا، یہ میرا محبوب بندہ ہے، میں نے اس کو شان دی ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی آپ کی بڑی مشہور کرامت ہے کہ جب آپ ریاضت و مجاہدہ کر رہے تھے تو ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی، تو جب آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو یہ مائی صاحبہ کیوں رو رہی ہیں، تو اس نے آ کے بتایا
کہ 12 سال ہو گئے ہیں، اس کا جو بیٹا ہے دوسری طرف دریا کے دوسری طرف بارات لے کے گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا تو وہ اس کا جو بیڑا تھا وہ ڈوب گیا تھا۔ 12 سال ہو گئے ہیں اور مائی ہر سال یہ نہیں ہے کہ ابھی رو رہی ہے، 12 سال سے یہاں آ کے روتی ہے، اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے۔ پھر اس نے رونا شروع کر دیا، آپ ریاضت و مجاہدہ میں مصروف تھے، پھر اس نے خلل ڈالا، بار بار وہ رو رہی تھی، تو آپ کی زبان اقدس سے یہ نکل گیا، جاؤ خادم اس سے کہہ دو رونا بند کر دے، اللہ تمہارے بیٹے کو زندہ فرما دے گا۔ آپ نے سنا ہوا ہے، تو آپ نے دعا فرمائی، صرف وہ زندہ نہیں ہوئے، جتنے اس میں افراد تھے صرف زندہ نہیں ہوئے، جتنے زندہ ہوئے اللہ نے سب کو اپنا کامل ولی بنا دیا تھا۔ ہر بات پہ اللہ کے ولی کی جو شان ہے، اللہ کے جو محبوب بندوں کی شان ہے، اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، اب یہ جو اللہ کے محبوب بندوں کی دعا سے مردے کا زندہ ہونا، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، یہی سورہ بقرہ ہے۔ اگر ہم اس کی آیت نمبر 259 پڑھیں تو حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، تو جب وہ مصر میں آئے اس وقت بنی اسرائیل پہ عذاب آ چکا تھا، سارے ہلاک تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہا اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کے پاس سواری تھی، گدھا تھا دراز گوش جس پہ وہ سوار تھے، اور ان کے پاس کچھ کھانا تھا، کھجوریں تھی اور انگور کا شیرہ تھا، کھانا تھا ان کے پاس۔ تو وہ جب انہوں نے چکر لگایا تو وہ تھک گئے حضرت عزیر علیہ السلام، اور انہوں نے درخت کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا اور اپنا کھانا اپنے سرانے رکھا اور سو گئے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا یہ سارے بندے مر گئے ہیں، اب نظام کیسے چلے گا، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو جب وہ سوئے، تو جب وہ اٹھے، جب سوئے تو چاشت کا وقت تھا، یعنی جب سورج نکل آتا ہے اس وقت وہ سوئے، جب اٹھے تو اس وقت مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ جب اٹھے تو اللہ نے فرمایا اے میرے عزیر علیہ السلام، قال کم لبثت، تم کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر تم نے آرام کیا ہے؟ انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ میں ایک دن سویا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی انہوں نے کہا میں صبح سویا تھا شام کو اٹھ گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے نبی، میرے محبوب، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوئے ہو، تم 100 سال سوئے ہو، 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو، جب کھانے کی طرف دیکھا تو جب کھانا تازہ ہو اس سے تھوڑا دھواں نکلتا ہے، اس سے وہ دھواں نکل رہا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اے میرے پیارے نبی آپ اپنی سواری کی طرف دیکھو، اب وہ مٹی میں مل چکی تھی، 100 سال ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے کہا میں تو ایک دن اللہ نے فرمایا آپ 100 سال سوئے ہو۔ جب اٹھے تو اللہ نے فرمایا آپ اپنی سواری کی طرف دیکھو، اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ ہے کہ 100 سال کے بعد بھی کھانا تر و تازہ ہے اور سواری جو ہے وہ مٹی میں مل گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اے میرے نبی اب دیکھو اپنی سواری کی طرف، کیسے ہم اسے زندہ کرتے ہیں، کیسے اس کی ہڈیوں پہ ماس چڑھاتے ہیں، اب تم دیکھو ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کیسے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی سواری کو زندہ فرما دیا۔ وہ رب ہے جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ اگر 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ سکتے ہیں، 100 سال کے بعد وہ گدھا آپ کا جو وہ آپ کی سواری تھی دراز گوش جو مٹی میں مل گیا تھا، جس کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔
کہتے ہیں جی 12 سال بعد کیسے زندہ ہو گیا ہوگا؟ ان کا تو جسم گل سڑ گیا ہوگا، ان کو تو سمندر و دریا کی مخلوق کھا گئی ہوگی، وہ کیسے زندہ ہوئے؟ ہم کہتے ہیں جیسے 100 سال کے بعد اللہ نے دراز گوش کو زندہ کیا تھا، ایسے سیدنا غوث پاک کی دعا سے اللہ نے 12 سال کے بعد ان کو بھی زندہ فرما دیا تھا۔ یہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو شان دیتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کے پاس، اللہ کے اولیاء کے پاس جتنی طاقت ہے وہ ساری رب کی دی ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نماز میں تو پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، 5 وقت یہ کہتے ہو، جب سلام پھیرتے ہو تو پھر غوث پاک کو بھی حاجت روا مان لیتے ہو، ان کی 11ویں دلاتے ہو، مولا علی کو بھی مشکل کشا مانتے ہو، اور امام الانبیاء کو حاجت روا مانتے ہو، نماز میں کچھ اور کہتے ہو، بعد میں کچھ اور کہتے ہو۔ اس کا جواب حضرت شیخ مفسر قرآن حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر اسی آیت کے تحت دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا یہ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا ہے ہی نہیں۔ یہ اعتراض تو تب ہوتا جب اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے دشمن سے مدد مانگی جاتی، اللہ کے غیر سے مدد مانگی جاتی، اور پھر ہم کہتے کہ نماز میں تو کہتے ہو اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، اور نماز کے بعد اگر تم مانتے تو پھر ہم کہتے تم تو غیروں سے مانگ رہے ہو۔ جب اللہ کے پیاروں کے پاس، اللہ کے نبی اور ولیوں کے پاس طاقت ہی رب کی ہے، رب نے انہیں دیا ہے، تو پھر ان سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے رب سے مانگنا ہے، رب کے غیر کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اعتراض لازم نہیں آتا۔ اللہ کے انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، بزرگان دین کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رب نے اپنی عطا سے دیا ہے، اور رب کی عطا سے، رب کی اذن سے اللہ کے بندوں کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو 2 خبریں دینا چاہتا ہوں۔ ایک خبر بڑی ہی خوشی کی ہے۔